السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے نبی پاک کا امتی بنایا۔ میرے چینل آتاشی میں خوش آمدید۔ اگلا واقعہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن، بلکہ درست لفظ کسرا کے کنگن، یہ وہی کیسر و کسرا ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا اور فتح بعد میں ملی۔ اور میرے نبی کے منہ سے نکلی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کے منہ سے نکلا قرآن غلط نہیں تو ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں نے احادیث مبارکہ کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کی تھی، میری پچھلی ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گی، جس میں نے ذکر کیا کہ حدیث مبارکہ کا درست ہونا یا درست طریقے سے پیش ہونا کس طرح سے ممکن ہوا۔ ہاں، تو قصے کو شروع کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن مالک مدلجی، جو سراقہ رضی اللہ عنہ کے برادر زادہ ہیں، بیان کرتا ہے کہ سراقہ رضی اللہ عنہ خود سر پر لگائے نیزہ تانے، بدن پر ہتھیار سجائے اپنی گھوڑی پر ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ ارادہ کیا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں گھوڑی گھٹنوں کے بل گری، سراقہ نیچے آیا، اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، سوار ہوا، پھر چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور مالک سے لو لگائے ہوئے بڑھے چلے جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے قریب تر پہنچنے کی اطلاع کی گئی۔ فرمایا، الہی ہمیں اس کے شر سے بچا۔ ادھر جب الفاظ مبارکہ زبان سے نکلے، ادھر گھوڑی کے قوائم زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ گر پڑا اور سمجھ گیا کہ حفاظت الہی پر غالبانہ محال ہے۔ اس نے عاجزانہ الفاظ میں جان کی امان مانگی، امان دی گئی۔ سراقہ آگے بڑھا اور عرض کیا کہ اب میں ہر ایک حملے آور کے پیچھے ہی روکتا ہوں، یعنی کہ آپ ان حملہ آوروں کے ساتھ تھے جو کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہلاکت کا باعث بننا چاہ رہے تھے۔ پھر اس کی درخواست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط امان بھی لکھا کہ عطا فرما دیا ہے۔ سراقہ واپس ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سراقہ اس وقت تیری شان کیا ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن، شاہی کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کی قدرت، سراقہ واقعہ احد کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب مدائن فتح ہوا اور کسرا کا تاج اور مرصع زیورات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تو امیر المومنین نے سراقہ کو بلایا اور اس کے ہاتھوں میں سوار کسرا کے پہنائے کنگن اور زبان سے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ کسرا کے کنگن سراقہ عرابی کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔